اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب فرض الخمس، حدیث نمبر 3131 اور 3132۔ اردو ترجمہ۔ اس بات کی دلیل کہ پانچواں حصہ مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے ہے۔ وہ واقعہ ہے کہ حوازن کی قوم نے اپنے دودھ ناطے کی وجہ سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ سے درخواست کی ان کے مال قیدی واپس ہوں، تو آپ نے لوگوں سے معاف کرایا کہ اپنا حق چھوڑ دو، اور یہ بھی دلیل ہے کہ آپ کو لوگوں کو اس مال میں سے دینے کا وعدہ کرتے جو بلا جنگ ہاتھ آیا تھا، اور خمس میں سے انعام دینے کا، اور یہ بھی دلیل ہے کہ آپ نے خمس میں سے انصار کو دیا اور جابر رضی اللہ عنہ کو خیبر کی کھجور دی۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کہا کہ مجھ کو لیث نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ اروح کہتے ہیں کہ مروان بن حکم اور مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ جب حوازن کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے مالوں اور قیدیوں کی واپسی کا سوال کیا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، ان دونوں چیزوں میں سے تم ایک ہی واپس لے سکتے ہو، اپنے قیدی واپس لے لو یا پھر مال لے لو، اور میں نے تمہارا انتظار بھی کیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 دن تک طائف سے واپسی پر ان کا انتظار کیا، اور جب یہ بات ان پر واضح ہو گئی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صرف ایک ہی چیز قیدی یا مال واپس کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قیدی ہی واپس لینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہارے یہ بھائی اب ہمارے پاس توبہ کر کے آئے ہیں، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں۔ اس لیے جو شخص اپنی خوشی سے غنیمت کے اپنے حصے کے قیدی واپس کرنا چاہے وہ کر دے، اور جو شخص چاہتا ہو کہ اس کا حصہ باقی رہے اور ہمیں جب اس کے بعد سب سے پہلی غنیمت ملے تو اس میں سے اس کے حصے کی ادائیگی کر دی جائے، تو وہ بھی اپنے قیدی واپس کر دے، اور جب ہمیں دوسری غنیمت ملے گی تو اس کا حصہ ادا کر دیا جائے گا۔ اس پر صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اپنی خوشی سے انہیں اپنے حصے واپس کر دیتے ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کن لوگوں نے اپنی خوشی سے اجازت دی اور کن لوگوں نے نہیں دی، اس لیے سب لوگ اپنے خیموں میں واپس چلے جائیں، اور تمہارے سردار لوگ تمہاری بات ہمارے سامنے آ کر بیان کریں۔ سب لوگ واپس چلے گئے اور ان کے سرداروں نے اس مسئلے پر گفتگو کی، اور پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ سب لوگ خوشی سے اجازت دیتے ہیں۔ یہی وہ خبر ہے جو حوازن کے قیدیوں کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 3133۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے کہا، ہم سے حماد نے بیان کیا کہا، ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے بیان کیا، اور ایوب نے ایک دوسری سند کے ساتھ اس طرح روایت کی ہے کہ مجھ سے قاسم بن عاصم کلیمی نے بیان کیا اور کہا کہ قاسم کی حدیث ابو قلابہ کی حدیث کی بنسبت ہے مجھے زیادہ اچھی طرح یاد ہے۔
زہدم سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر تھے، کھانا لایا گیا اور وہاں مرغی کا ذکر ہونے لگا۔ بنی تمیم اللہ کے ایک آدمی سرخ رنگ والے وہاں موجود تھے، غالباً موالی میں سے تھے۔ انہیں بھی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کھانے پر بلایا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے مرغی کو گندی چیزیں کھاتے ایک مرتبہ دیکھا تو مجھ سے بڑی نفرت ہوئی اور میں نے قسم کھا لی کہ اب کبھی مرغی کا گوشت نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قریب آ جاؤ، تمہاری قسم پر میں تم سے ایک حدیث اسی سلسلے کی بیان کرتا ہوں۔ قبیلہ اشعار کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک کے لیے حاضر ہوا اور سواری کی درخواست کی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری سواری کے کام آ سکے۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غنیمت کے کچھ اونٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق دریافت فرمایا اور فرمایا کہ قبیلہ اشعار کے لوگ کہاں ہیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اونٹ ہمیں دیے، جانے کا حکم صادر فرمایا، خوب موٹے تازے اور فربا۔ جب ہم چلنے لگے تو ہم نے آپس میں کہا کہ جو نامناسب طریقہ ہم نے اختیار کیا اس سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عطیے میں ہمارے لیے کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہم پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے پہلے جب آپ سے درخواست کی تھی تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ میں تمہاری سواری کا انتظام نہیں کر سکوں گا۔ شاید آپ حضرت کو وہ قسم یاد نہ رہی ہو، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری سواری کا انتظام واقعی نہیں کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں یہ سواریاں دے دی ہیں۔ اللہ کی قسم تم اس پر یقین رکھو کہ انشاءاللہ جب بھی میں کوئی قسم کھاؤں پھر مجھ پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ بہتر اور مناسب طرز عمل اس کے سوا میں ہے تو میں وہی کروں گا جس میں اچھائی ہوگی اور قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ حدیث نمبر 3134 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی لشکر کے ساتھ تھے۔ غنیمت کے طور پر اونٹوں کی ایک بڑی تعداد اس لشکر کو ملی، اس لیے اس کے ہر سپاہی کو حصے میں بھی 11 اونٹ ملے تھے اور ایک اونٹ اور انعام میں ملا۔ حدیث نمبر 3135 اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو لیث نے خبر دی، انہیں عقیل نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سالم نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہموں کے موقع پر اس میں شریک ہونے والوں کو غنیمت کے عام حصوں کے علاوہ خمس وغیرہ میں سے اپنے طور پر بھی دیا کرتے تھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب فرض الخمس کی حدیث نمبر 3131 سے 3135 کا ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔